السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا اسپہ حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، آج ہماری خوش قسمتی کہ اپنی بے پناہ مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہمارے شو میں تشریف لائے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب محترم جناب عثمان بزدار صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جنید صاحب، آپ کی بڑی مہربانی، آپ بلا لیتے ہیں۔ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ میں وقت نکال کے آیا ہوں؟ وقت ہی تو ہے میرے پاس، اور کیا ہے؟ تو دیکھیں، اگر میں وقت بھی اپنے بھائیوں کو نہیں دے سکتا تو پھر تو میری ایڈمنسٹریشن ایک سائڈ پہ ہی ہو گئی نا۔ واہ واہ، میں تو ویسے خود بھی یہاں آنا چاہتا تھا اور آپ تمام میڈیا والوں کو آپ کے پروگرام کے تھرو شکریہ کہنا چاہتا تھا۔ آپ لوگوں نے اتنے اہم معاملات کے حوالے سے مجھے آگاہ کیا ہے کہ میں خود حیران ہو گیا ہوں۔ وہ کیا؟ یقین مانے، مجھے میڈیا کے تھرو پتا چلا ہے کہ میں جہانگیر ترین اور عمران خان صاحب کے درمیان ثالثی کروا رہا ہوں۔ کیوں؟ کیا مطلب؟ ایسا ہے نہیں کروا رہا ہوں، میں کروا رہا ہوں۔ کیوں اچھا۔ نہیں کروا رہا؟ مگر مجھے پتا نہیں تھا کہ میں کروا رہا ہوں۔ یہ مجھے میڈیا والوں نے بتایا ہے۔ آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ نے اتنا بڑا جو کریڈٹ ہے یہ مجھے دیا ہے، جو میرا خیال ہے کہ میری بھول چوک میں مجھے نہیں تھا ملنا۔ اچھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے کانفیڈنس دیا ہے ہاں، یہ بات کر کے، ورنہ میرے دائیں بائیں تو لوگ مجھے سنپ کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے۔ یہ میرا اپنا سیکٹری، میں نے اس سے کہا ہے، میں نے کہا کہ میں ثالثی کروانا چاہتا ہوں عمران خان صاحب کی اور جہانگیر ترین صاحب کی۔ تو آگے سے مجھے اس نے وہ والی مثال سنا دی، وہ پدی اور شوربے والی۔ اور جنید صاحب سنائی بھی اس وقت جس وقت ابھی روزہ نہیں تھا کھلا۔ میں نے کہا کوئی شرم کرو، اس وقت روزے میں ہوں میں اور تم مجھے شوربے والی مثال سنا رہے۔ روزہ مکروہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے تو نہ کہیں بزدار صاحب، آپ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ میں نے اس کو کہا ہے، پوچھو، یہ منہ پہ کھڑا۔ میں نے کہا میری بات سنو، 12 کروڑ کا صوبہ ہے جس کا میں چیف ایگزیکٹو ہوں، تم مجھ کو کیا سمجھتے ہو؟ بلکہ ایک وقت تک تو لوگ یہ سمجھتے رہے ہیں کہ آپ خود جہانگیر ترین صاحب کی چوائس ہیں۔ وہ تو بعد ازاں آپ نے اپنی پرفارمنس سے ثابت کیا کہ غلط ہے یہ بات۔ جی، میں اللہ کے فضل سے اپنی پرفارمنس کے سر پہ بنا ہوا صاحب۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر میں نے اسے سمجھایا، دیکھو ثالثی کرانے والا جو ہوتا ہے نا، وہ بھی ساتھ خام خواہی مشہور ہو جاتا ہے۔ اور خاص طور پہ جب بڑے بڑے لوگوں کی ثالثی کروائی جائے تو پھر ثالث کا نام زیادہ چمکتا ہے۔ یا زیادہ چمکتا ہے یا سالس مارا بھی جاتا ہے؟ نہیں جنید صاحب، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ بڑے بڑے دنگل اٹھا کے دیکھیں، جب بڑے بڑے پہلوانوں کے دنگل ہوتے ہیں تو ساتھ جو منصف کشتی ہوتا ہے نا، کمنٹیٹر بار بار منصف کا بھی نام لے رہا کہ اس وقت جو ثالثی کروا رہے ہیں، جو منصف کشتی ہیں، وہ ریاض چاندی والا پہلوان ہے، تو بار بار ان کا بھی نام جب آتا ہے تو وہ بھی پاپولر ہوتے ہیں۔ اور جنید صاحب، خام خاص ساتھ ثالث کی بڑی مشہوری ہو جاتی ہے۔ آپ نے کبھی اصیل ککڑوں کی لڑائی دیکھی ہے؟ اس میں بھی آپ دیکھیں نا، جو اوپر منصف کھڑا ہوتا ہے، لڑ سیل ککڑ رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح میں ان کو نہیں کہہ رہا اصیل ککڑ، خان صاحب تو ماشاءاللہ بڑے پیارے ہیں اور نہ ہی ترین صاحب کوئی اصیل ککڑ سے ملتے جلتے ہیں، یہ تو ماشاءاللہ دونوں ہیرو آدمی ہیں۔ میں مثال دے رہا ہوں، جس طرح اصیل ککڑ بے شک اتنا ہی چٹا ہوتا ہے، میں ان کو نہیں کہہ رہا۔ اصیل ککڑ جب لڑ رہے ہوتے ہیں تو سارا اسٹیڈیم مجمع جو ہے نا، وہ ساتھ منصف کی طرف بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ منصف بھی اونچا نیچا ہو رہا ہوتا ہے، دائیں بائیں پورا ہل جول اس کی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو جنید صاحب، سیاست تو نام ہی ہل جول کا ہے۔ ہل جول اگر سیاست میں رہے تو پھر ہی سیاست چلتی ہے، ورنہ نہیں چلتی۔ ابھی لوگ کہتے ہیں کہ بزدار صاحب کو سیاست کا نہیں پتا، ان کی پولیٹیکل فلسفیز دیکھیں ذرا۔ نہیں جی، فلسفی بن گئے تو پیچھے کی رہ گئی۔ اللہ کے فضل سے جنید صاحب، اب تو پولیٹیکل فلسفی کا مجھے پچھلے ہفتے سے پتا چل گیا۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ بات خام خواہ تو نہیں نا نکل گئی؟ کچھ نہ کچھ تو رول ہوگا ثالثی میں آپ کا۔ نہیں، وہ تو ہوا ہی ہے، آپ سے کیا بات چھپانی ہے؟ وہی شیئر کریں ہمارے ساتھ۔ جنید صاحب، جہانگیر ترین صاحب کو خان صاحب کا نواں ٹیلی فون نمبر میں نے دیا ہے۔ تو ان کے پاس تو ہوگا۔ نہیں تھا نا، وہ پہلے والا جو تھا نا، اس پہ تو چل رہا ہے کہ نان پیمنٹ کی وجہ سے بند۔
جو اب سستا پیکج انہوں نے لیا ہے نا ترین صاحب کی لڑائی کے بعد، وہ والا ترین صاحب کے پاس نہیں تھا سستے پیکج والا، وہ میں نے دیا، اس میں 3 زیرو بھی آتے ہیں۔ بریکنگ نیوز دینے پہ ہوئے یار ٹھہر جاؤ، یہ جنید سلیم صاحب اپنے بندے ہیں، تمہیں نہیں نا پتا، خان صاحب کو رپورٹ پہنچائیں گے نا جب تو تمہیں پھر رزلٹ سامنے آئے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، خان صاحب کے نمبر میں 3 زیرو نہیں آتے، آپ نے جہانگیر ترین صاحب کو بیوقوف بنایا ہے۔ نہیں جنید صاحب یہ دوسرے والا ہے نا، وہ سستے پیکج والا، وہ جس میں اگر خان صاحب کے مطلب کی کال ہو تو اٹھا لیتے ہیں، ورنہ وہ چیخنا شروع کر دیتا ہے، ڈونٹ پک دا کال، ڈونٹ پک دا کال، ڈونٹ پک دا کال۔ ہاں یہ نواں نکلا ہے۔ ہاں سر جی صحیح بتائیں، ثالثی آپ نے کی کیا؟ غوری صاحب اگر پھر کھول کے بات کرنی ہے نا جی تو میں بتاتا ہوں آپ۔ اچھا جی، جنید صاحب ترین صاحب جب بھی فون ملا رہے تھے نا، آگے سے کبھی چل رہا تھا کہ ناٹ ریسپونڈنگ، کبھی چل رہا تھا کہ آئی ایم بیزی، کبھی چل رہا تھا کہ آئی ایم سلیپنگ۔ میں نے کیا کیا، میں نے کہا اس طرح بات بننی نہیں ہے اور کام بیچ میں میرا خراب ہو جانا۔ میں نے یہ کیا کہ خان صاحب کو میں نے جب دیکھا نا باتھ روم میں گھسے ہیں تو میں نے ترین صاحب کو کال کھڑکا دی، میں نے کہا فٹافٹ ملاؤ فون، کوئی بہانا لان جو کہ ہے ہی نہیں ان جیڑی جاتے اتے نے۔ اچھا مزار صاحب ایک بات ہے، جو ثالثی آپ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ سین سے ہے، سے ہے، سواد سے ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر سین سے سواد کے چکر میں پڑ جائے نا تو بات کا سواد خراب ہو جائے۔ ویژنری لیڈر، ویژنری لیڈر۔ آپ یہ مت دیکھے سین سے ہے، سواد سے ہے، سے ہے، زال ذکراؤ گال مکی، میری گال جو نبیڑنی ہے نبیڑو بات۔ آپ نے عام کہانے ہیں کہ گٹھلیاں گننی ہیں؟ ہائے 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 ہائے، دیکھ ذرا کیسے کیسے محاورے چھڑ رہے نے، فکر دسن دے پائے سے تو لینے تے 10 دے او نے پائے، تیرے کول پیدی تے شور بھی والے محاورے ہی رہے، اور درویش اگلیاں نے محاورے چامب تے گٹھلیاں پائیاں، اور اوپر سے جنید صاحب جو سب سے قیمتی مشورہ میں نے دیا ہے نا ترین صاحب کو، دیکھنا بات بنے ہی بنے انشاءاللہ۔ میں نے ترین صاحب کو کہا ہے ترین صاحب پچھلی باتیں پرولنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا، اگلی بات کریں، پچھلی باتیں بھولیں گے تو باتوں میں آپ جیت نہیں سکتے خان صاحب کو۔ خان صاحب کو گلاں ہی تے ہے نہیں اور ہے کی ہے۔ بھائی آپ خود سنیا جنید صاحب ایک ساڈے پنڈ دا بابا آندا سی آئے جڑا پیاں میں تے میرا گلاں دا گل اڑے، دیکھے بزرگ آدمی بڑی بزرگ نہیں سر جی، آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے پاس، آپ کے قائد کے پاس صرف باتیں؟ نہیں جنید صاحب آپ باتوں کو اتنا معمولی نہ سمجھیں، یہ باتوں کے اوپر ہی نظریہ تخلیق پاتے ہیں، اور جب نظریہ تخلیق پاتے ہیں تو پھر ان پہ ہی عمارتیں کھڑی کی جاتی ہیں۔ ترقیاں ایسے ہی نہیں ہوتی، ترقیاں شروع ہی باتوں سے ہوتی۔ میں صدقے جاؤں، ویژن ختم ہے مزدار صاحب پہ۔ آپ بتاؤ ثالثی کرا سکتا ہوں کہ نہیں؟ بالکل سر، آپ ثالثی بھی کرا سکتے ہیں اور کسی بھی لمحے لڑائی بھی کرا۔ صاحب میں لڑانے والا بندہ نہیں، میں صلح صفائی والا بندہ۔ یہ تو میں ساری زندگی آپ دیکھیں مجھے کتنی دیر ہو گئی ہے سیاست کرتے ہیں، میں نے کبھی ایک بات بھی لڑنے جھگڑنے والی نہیں کہی۔ اچھا بزدار صاحب، میں سوچ رہا تھا کہ جب آپ میرے پروگرام میں تشریف لائیں گے تو میں آپ سے 2 باتیں ضرور پوچھوں گا۔ ایک تو یہ بتائیں کہ آپ میٹنگ سے اتنا گھبراتے کیوں ہیں؟ میٹنگز رکھتے ہیں، سب کو انوائٹ کرتے ہیں، بیوروکریٹس آتے ہیں، آپ کے منسٹرز آتے ہیں، آفیشل سارا آتے ہیں، سب لوگ آتے ہیں، ان موقع پہ پتا چلتا ہے کہ بزدار صاحب میٹنگ میں آ ہی نہیں رہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ مشکل سوال کیتے ذرا چوکس جواب دے ہونا۔ تو دے لے جواب، دے لے جواب۔ پہلے انہوں دا سوال سن کے چکر آ گئے، اوپر سے بات سنے جنید صاحب، آپ نے کہا ہے کہ آپ نے 2 سوال پوچھنے، آپ یہ چھوڑ دیں، آپ 1 سوال پوچھ لیں۔ میں دوسرا چھوڑ دیتا ہوں، اس کا جواب دیتے ہیں آپ۔ جنید صاحب پہلے میں نے کہا یہ چھوڑ دیں، آپ اب ضد تو نہ کریں، آپ دوسرا پوچھ لیں، آپ کی مہربانی۔ اصل میں بات پتہ ہے کیا ہے، یہ میٹنگوں کا چکر کیا ہوتا ہے،
یہ جو بیوروکریٹ ہے نا میں ان کا سمجھ گیا ہوں ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے. یہ آ کے نا میٹنگ شروع ہونے سے پہلے جو 5-7 منٹ ہوتے ہیں اتنی تیز انگریزیاں بولتے ہیں کہ جو میٹنگ لینے والا ہے اس کو چکر چڑھ جاتے ہیں. اچھا تو جنید صاحب چکر چڑھے ہوں تو بندہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے جس طرح پہلی دفعہ تمباکو والا پان نہیں کھا کے کرتے میں ایک دفعہ جنید صاحب تمباکو والا پان کھا بیٹھا میرا وڈا تایا اس کی طبیعت بڑی ڈاڈی تھی اس نے مجھے آواز ماری پوت عثمان میں کہا پوت کنو کیا آئی ہو بولن کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے. جنید صاحب تائے نے مینوں تھلے پا لیا لما تے لوہے دے ڈنڈے نال لو کوٹ چاڑیا اس کیا بتاؤں میں آپ اس دن سے میں بڑا چالو ہوں جب چکر چڑھے ہونا تو اس وقت بات کرنی ہی نہیں چاہیے. اچھا دوسرا سوال یہ ہے کہ دیتا و دانستہ طور پہ آپ کی رضامندی سے آپ کے جو مین بیوروکریٹ جو کسی کا بھی ہوتا ہے وہ چیف سیکرٹری ہوتا ہے, آپ نے چیف سیکرٹری کے تمام تر اختیارات ایک اور جو ایک بیوروکریٹک شخصیت ہے جی. اس کو دے دیے ہوئے ہیں جس سے معاملات خراب ہو رہے ہیں. اس کی کیا وجہ؟ اسی تے سن ہی نہیں سکتے. میں سن لیا تو تینوں کی یہ سن لیا اگلے صاحب ہی موڑ دے نہیں بات تو انہوں نے کرنی ہوئی ہوتی ہے. ابھی آئے تھی بات کیمرے چل رہے ہیں بندہ نہ جواب دیں جو نہ پیچھے دوڑن جو. جنید صاحب بات پتہ کیا ہے وہ کوئی اور بیوروکریٹ ہو یا چیف سیکرٹری ہو انڈر تو میرے ہی ہے نا بھائی میری ٹیم کے بندے ہیں نا ان کو ضروری تو نہیں نا متھے تے نہیں نہ لکھیا میں یہ کوئی بوتل منگوانی ہے یا یہ متھے تے نہیں نہ لکھیا فائل ہی نہیں چک کے لے آنی ہے. جو ادھر سے آ رہا ہے اس کو کہہ دیتا ہوں ادھر لیا فائل کوئی جو سامنے سے گزر رہا ہے اس کو کہہ دیتا ہوں اس پہ سائن کر دے. اب بندہ اڑیک کے بیٹھ کے کہ کوئی دوجا آئے پھر آ کے وہ سائن کرے کام ہی کروانا ہے نا. اور ایفیشنسیز دیکھیں اس کو کہتے ہیں گڈ گورننس. اللہ آپ کی خیر کرے جنید صاحب بس اس طرح کے 5-6 فکرے پورے انٹرویو میں چھوڑ دیا بڑی خوشی ہوئی جی کوئی کام کروانے والا بندہ تو آیا جی بڑی خوشی ہوئی. کام اللہ کے فضل سے میں پورا کھینچ کے کرواتا ہوں. ابھی جو ترقیاتی منصوبے لیٹ ہوئے ہیں نا میں نے سب کو بلا کے کہہ دیا ذمہ داران کو میں نے کہا میری بات سنو رمضان کا مہینہ میں بڑی سخت بد دعائیں دوں گا اور رمضان المبارک کے مہینے میں بد دعا نہیں لینی چاہیے. سارے سمجھ گئے کہ بندہ سخت ہے. صاحب نے ساروں کو لائن میں کھڑا کر کے کہہ دیا کہ میں آئندہ کے بعد کسی بھی تعمیراتی منصوبے میں تاخیر برداشت نہیں کروں گا لیٹ برداشت کر لوں گا. لیٹ سویر تو ہو ہی جاتی ہے تاخیر نہیں ہونی چاہیے. ناظرین یہاں مجھے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا. خطرناک سیلف میڈیکیشن جو ہے وہ تو کر لیتے ہیں لیکن جب ویکسین کی باری آتی ہے تو پھر ہم خود بخود نئی نئی تھیوریاں گھڑنی شروع کر دیتے ہیں. بھائی جان چند روز سے مراد ہے کہ اگلے 3-4 روز تک ایک سروے سامنے آئے گا اس کے نتائج سامنے آئیں گے. اس سروے کمپنی کے آنر سے اس کے سی ای او سے میری بات ہو رہی تھی تو ابھی تک جو اس سروے کے نتائج سامنے آ رہے ہیں وہ یہ جو کرونا ویکسین ہے اس کے حوالے سے کہ ہیوی میجورٹی کا خیال یہ ہے کہ پہلے ہم 1-1.5 سال تک دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے ویکسین لگوائی ہے ان پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں اس کے بعد ہم ویکسین لگائیں. کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہیے کہ ہم موت کا انتظار کر رہے ہیں. بہت ڈینجرس ہے یہ تو ایمان سے اس حوالے سے تو اتنی جہالت ہے پوری دنیا میں. اچھا پاکستان میں ہاں پوری دنیا میں لیکن پاکستان میں زیادہ ہے بہرحال بہت زیادہ ہے کیونکہ جہالت ویسے ہی زیادہ ہے اس حوالے سے اور زیادہ ہے. اچھا میرا مطلب ہے کہ ساری زندگی کھانگ والی دوائی ایسی آپ ایجاد نہیں کی تھی. جو کر رہے ہیں وہ پاگل تو نہیں ہے نا خربوں ڈالر لگا رہے ہیں ریسرچ کے اوپر اور پھر وہ اس کو مارکیٹ کر رہے ہیں دوائی کو میڈیسن کو وہ کچھ تو ذمہ داری کے ساتھ کام کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ سیلف میڈیکیشن جو کہیں زیادہ خوفناک اور خطرناک چیز ہے
اور صاحب سیلف میڈیکیشن کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی مرض لاحق ہو جائے, کوئی تکلیف ہو, کوئی درد ہو, تو آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کیے بغیر خود ہی کوئی دوائی استعمال کرنا شروع جی کر سر, جی بالکل بتائیں آپ, میں نے آپ سے کون سی بحث کرنی ہے؟ نہیں, آپ کر کے بھی دیکھ لیں. انتہا درجے کی خطرناک سیلف میڈیکیشن جو ہے وہ تو کر لیتے ہیں, لیکن جب ویکسین کی باری آتی ہے تو پھر ہم ساتھ ہی جو ہے وہ مطلب ڈاکٹر بن جاتے ہیں, ایکسپرٹ بن جاتے ہیں, ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا ہے, خود بخود نئی نئی تھیوریاں گھڑنی شروع کر دیتے ہیں ویکسین کے خلاف. ابھی یہ 2-4 دن پہلے 50 سال سے اوپر کے لوگ جو ہیں ان کی ویکسین شروع ہوئی ہے. تو میں تو ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا کہ خدا کے لیے کہ اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے, یا تو اس کے علاوہ کوئی آپشن ہوتی تو ہم یہ سجیسٹ کر دیتے, یا کوئی بھی ایکسپرٹ خود سجیسٹ کر لیتے کہ چلیں آپ ویٹ کر لیں, لیکن جب کوئی آپشن ہی نہیں ہے ویکسین کے علاوہ. اور دوسری بات یہ کہ اب ویکسین کے واضح اثرات بھی نظر آنا شروع ہو گئے, اور ہمارے پاس مثالیں بھی موجود ہیں کہ جن ملکوں نے زیادہ ویکسین لگوا لی ہے, یا ہیوی میجورٹی نے وہاں پہ ویکسین لگوائی ہے, یا مکمل آبادی نے ویکسین لگوا لی ہے, وہ آلموسٹ کرونا فری ہوتے جا رہے ہیں. اسرائیل کی مثال آپ کے سامنے, وہاں پہ انہوں نے سارا ماسک شاز اتار دیا. اچھا, یو اے میں, انگلینڈ میں بڑی تعداد میں انہوں نے کر لی ہے, تو وہ سکھ کا سانس لے رہے. تو یہ سب سے بڑی جو ایک سچائی ہے ویکسین کی, کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ ٹھیک ثابت ہو رہی ہے. تو جب آپ کے سامنے نتائج آ رہے ہیں تو کیوں انکار کر رہے ہیں؟ بڑا ریلیکس ہو جاتے ہیں جی لوگ. یو اے ای میں ابھی پہلی ڈوز مکمل ہوئی ہے پورے ملک کے آبادی کی, تو وہاں پہ جو دوست رہتے ہیں وہ انتہائی خوش ہیں اور بڑا سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس چیز کو, اور بہت ہی وہ مطمئن ہوئے ہیں. ان کی سوچ بدل گئی ہے. وہ ان کی فیلنگز جو ہیں وہ یہ تھیں کہ یار فوری طور پہ کروا لینی چاہیے. اور بھائی جان دوسرا دیکھیں کہ جن ملکوں نے نہیں لگوائی ان کی نسبت وہ دیکھ لیں کہ کن حالات سے دوچار ہے. سب سے زیادہ ہندوستان میں بچے کو پتا ہے, خبریں آپ لوگ سنتے ہیں کہ وہاں پہ کیسز کی تعداد جو ہے وہ دنیا میں سب سے آگے نکل گئی ہے. ورلڈ میڈیا ہے اس کو وہ فاسٹ سپریڈر آف کرونا کہہ رہا ہے ہندوستان کو. اچھا, پھر ان کے ساتھ بیچاروں کے ساتھ ایک اور مسئلہ بھی ہو گیا. ہم تو دعا گو ہیں ہندوستانی عوام کے لیے بھی کہ اللہ پاک ان پر بھی رحم کرے, انسانیت پر رحم کرے. اور ان کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ بھی ایک نئی سٹرین آئی ہے, وہاں پہ بھی وائرس نے اپنی شہیت اور شکل جو ہے وہ تبدیل کی ہے, جو زیادہ تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے. اور وہاں پہ اب یہ عالم ہے کہ لوگ اپنے پیاروں کی لاشوں کو لے کے جاتے ہیں شمشان گھاٹ پہ, تو وہاں پہ مطلب کئی دن انتظار کرنا پڑتا ہے. تو اب عالم یہ ہو گیا ہے کہ لوگ اپنے عزیزوں کی لاشیں وہاں پہ رکھ کے چھوڑ گھر آ جاتے ہیں, کہتے ہیں جی ان کو جلا دینا اور استھیاں ہمارے گھر تک پہنچا. سر اب تو فٹ پاتھوں پہ لوگ, بالکل یہی عالم ہو گیا. میں حیران ہوں کہ جو لوگ ایسے معاملات میں سیاست کو, سفارتکاری کو, مذہب کو, فرقہ واریت کو لا رہے ہیں. ہم نے پہلے بھی ایک بار عرض کیا تھا کہ قدرت نے اس کورونا کے ذریعے آپ کو کوئی ایسا سبق دینے کی کوشش کی ہے جو پوری دنیا میں انسانیت ابھی تک سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارے ہاں جب پہلی ویو آئی تھی تو فرقہ واریت کی بھی ویو آ گئی تھی, جناب فلاں فرقے کی وجہ سے آئی تھی. کچھ دن بعد فلاں فرقہ خود بھی پھنس گیا تھا. اسی طرح مذاہب کے حوالے سے بھی یہ بات شروع ہو گئی, فلاں مذہب کی وجہ سے آئی. انہی مطلب ہندوستانیوں نے ہمیں کہا تھا کہ جناب علی وہاں پر بھی پاکستان میں بھی تبلیغی جماعت کی وجہ سے آئی ہے اور ہندوستان میں بھی تبلیغی جماعت کی وجہ سے آئی ہے. اب کمبھ میلے کو کہا جا رہا ہے, کمبھ میلہ جو ہے یہ جس پہ ایک ہی دن میں لاکھوں لوگ جو ہے وہ اشنان کر رہے ہیں, ان کی مذہبی رسم ہے جو بہت سالوں بعد ان کے ہاں آتی ہے. کمبھ کا جو میلہ ہے وہاں پہ کون سے وہاں پہ ایس او پیز کا خیال رکھا کوئی بھی نہیں. وہ پانی ہے, وہ سینیٹائزر تو نہیں ہے, اور وہاں مطلب وہاں کے وزراء اعلیٰ جو ہے وہ اس میں نہا رہے ہیں, اشنان کر رہے ہیں. پھر دوسری طرف وہاں کے جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ لاکھوں کے جلسے کر رہے ہیں, کیونکہ وہاں پہ بنگال میں ریاستی الیکشن ہو رہا ہے. اور اگر وہ کمبھ کے میلے پہ پابندی لگا دیتے ہیں تو ان کے لیے مسائل, سیاسی مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ جن حالات سے ہندوستان دوچار ہے اور پورا خطہ ہمارا
دوچار ہے. ہمیں ان باتوں کو کوئی انا کا یا سیاست کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. سر زندہ رہیں گے کہ تو دوسرا میلہ دیکھ لیں. بالکل زندہ رہیں گے تو سیاست بھی رہے گی, زندہ رہیں گے تو کنبھ کے مزید میلے بھی آتے رہیں گے. بالکل بالکل. اور دیکھیں کوئی ملک بھی محفوظ نہیں ہے, کوئی ملک شیخی بکھارنے کی کوشش نہ کرے کہ جناب فلاں ملک اس میں پھنسا ہوا ہے ہم محفوظ ہیں. کوئی ملک محفوظ نہیں ہے. کئی ملک ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو کرونا فری ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا, کرونا پلٹ کے واپس آیا ہے. اس لیے اب ہم کن احتیاطی تدابیر کی بات کرتے ہیں بار بار. سب سے بڑی احتیاطی تدبیر جس کا ہم روزانہ ذکر کرتے ہیں وہ تو بہرحال ویکسین ہے, ٹھیک ہے. دوسرا یار ہمارے پاس جب تک اور کچھ نہیں ہے تو یہ ماسک تو ہے نا. یہ ماسک آپ کو 70% تک بیماری سے بچاتا ہے, اور اس کے خلاف جو سب سے بودھی دلیل دی جاتی ہے وہ یہ ہے جی کہ میرا دم گھٹتا ہے, یار مجھ سے لگایا نہیں جاتا, یار میں انکمفرٹیبل فیل کرتا ہوں. او بھائی انکمفرٹیبل فیل کرنا موت سے کم تکلیف دہ ہے. بھائی وینٹیلیٹر سے بہتر ہے. وینٹیلیٹر سے بہتر ہے کہ آپ اس وقت چند لمحوں کی برداشت کر لیں اور آپ اس وقت ماسک اتار دیں جب آپ دوسروں کے درمیان نہ بیٹھے ہوں. اب لوگ ہیں کہ دنیا کے ہر معاملے کو, ایون موت کے اس کھیل کو بھی کبھی مذہب کی اینک سے, کبھی فرقہ واریت کی اینک سے, کبھی کسی اور تعصب کی اینک سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ اگلے روز ہندوستان کی ایک اداکارہ ہے کنگنا رناوت, یہ وہی کنگنا رناوت ہے جس نے جب سکھوں نے مظاہرے کیے تو اس نے ان کے خلاف بیانات داغے تھے. اچھا, وہ کنگنا رناوت صاحبہ فرما رہی ہیں کہ کنبھ کے میلے پہ پابندی کی بات نہ کی جائے بلکہ یہ جو ہندوستان میں افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں نا ان پر پابندی لگا دی جائے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہر قسم کی پارٹیوں پر پابندی لگا دی جائے. اگر افطار پارٹیاں ایس او پیز کے بغیر ہو رہی ہیں اور بڑے پیمانے پہ ہو رہی ہیں, بلکہ جو ہندوستان کی حالت ہے اس پہ اگر افطار پارٹیوں پر کچھ عرصے کے لیے کچھ دنوں کے لیے پابندی لگا دی جائے تو اس میں اعتراض کی گنجائش نہیں ہے. لیکن کنبھ کے میلے میں تو لاکھوں لوگ اکٹھے ہیں, جڑے ہوئے ہیں, وہاں پر تو کچھ کریں سب سے پہلے. نہیں, اس سارے معاملے میں میرا خیال ہے اپنے ذاتی مفادات اور جو سیلفشنس ہے نا جسے ہم کہیں گے وہ نہیں ہونی چاہیے. اس میں ساری انسانیت کو مد نظر رکھ کے تو فیصلے اور بات کرنی چاہیے. آگے عید آ رہی ہے, عید کے دنوں میں بھی آپ دیکھیے گا یہی کچھ ہوگا. فلاں کاروبار والے کہیں گے جی ہمارا تو کھل جانا چاہیے, فلاں والے کہیں گے جی عید کے لیے ہمارا تو پھر عید کے بعد تو ہے ہی کچھ نہیں. سب اپنی اپنی بولیاں بولیں گے, مگر میرا اپنا خیال یہ ہے کہ آپ اس وقت کوڑا کوٹ کر لیں, آپ خدا کے واسطے تھوڑی دیر برداشت کر لیں, بھوک برداشت کر لیں, آپ مشکل برداشت کر لیں. مگر یہ جو کرونا ہے, یہ جو وائرس ہے, اس کے آگے آپ کو اکٹھے ہونا پڑے گا, اس کے ایس او پیز کا خیال کرنا پڑے گا, ورنہ یہ بات بگڑتی جائے گی اور اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے پھر یہ پوری دنیا کے انسانوں کے ہاتھ میں نہیں رہے گی. اس وقت لاہور میں پوزیشن یہ ہے کہ ہر 4 میں سے 1 شخص کرونا پازیٹیو ہو رہا ہے, ہر 4 میں سے 1 بندہ لاہور میں ایپی سینٹر بنتا جا رہا ہے لاہور. یہ ذہن میں رکھیں. اس لیے جتنی بھی احتیاط کی جائے, میں یہ لفظ بولتا ہوں کہ پاگل پن کی حد تک احتیاط کی جائے. کوئی آپ کو مذاق کرے آپ پھر بھی احتیاط کریں, کوئی آپ کو کچھ بھی کرے آپ پھر بھی احتیاط کریں. جی کوئی مذاق نہیں کر رہا, کوئی کچھ نہیں کر رہا. ہاں تھوڑے سے تھندے لوگ موجود ہیں, بے شرمی کرتے ہیں بات, ایسی بالکل نہیں سننی چاہیے. ہر ایک کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. دیٹس اٹ. ناظرین یہاں مجھے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. سنا تم ایک چکن ذبح کرنے لگے تھے, اس نے اپنے دائیں پنجے سے تمہیں پکڑ لیا تھا. میں نے پہلے تو دیکھا سارے گرے پڑا تھا ککڑ نے. ناظرین آپ کے گلی محلے کالونی یا علاقے میں آپ کو کوئی اور ملے نہ ملے, چکن فروش ضرور ملتا ہے. جو آپ ان کے نت نئے فراڈ کے طریقوں سے آگاہ ہوتے ہیں وہ نئے طریقے ایجاد کرتے رہتے ہیں. آج حسب حال کے کٹہرے میں کھڑا ہے ایک چکن فروش. سر جی یقین کریں میں نے کبھی فراڈ نہیں کیا اور ناپ تول میں میں نے کبھی کوتاہی نہیں کی. ابھی تو میں نے تمہارا کوئی فراڈ بتایا ہی نہیں. نہیں سر آپ نے فراڈ کے حساب سے کٹہرے میں فراڈ سن تو لو نا. سب سے پہلے وہ فراڈ کلیئر کیا ہے جو وہ کرتا ہے اور وہ عام ہے. نہیں سر ویٹ کا تو واقعی ہر دکان بھی, آپ صرف چکن کی دکان پہ ہی نہیں, آپ دوسری دکانوں میں یہ سبزی والے بھی جو ہیں, اللہ ہمیں معاف کر دے,
یہ ہمارے ہاں ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو نحوست سی پائی جاتی ہے ناشکری کی، ان کی وجوہات یہی ہے نا سر جی دکان کا نام رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ چکن شاپ، اور تکبیر اس کو آتی نہیں۔ نہیں جناب، لوگ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ چکن کی دکان کھولی اور تکبیر نہ آتی ہو جناب؟ میں نے تو سنا تم ایک چکن ذبح کرنے لگے تھے، اس نے اپنے دائیں پنجے سے تمہیں پکڑ لیا تھا۔ میں بھی پہلے انہوں نے دیکھا سارے گریبان پڑا تھا ککڑ نے، اور اس نے ککڑ کو آگے سے مارا نہیں ہے، اس کو بڑے ران سے کہتا ہے ان بڑے پرا نال بدتمیزی کریں گا۔ سر جی ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وزن پورا کرنے کے لیے تازے گوشت کے ساتھ باسی گوشت کو مکس کر دیتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اور بھائی صاحب باسی گوشت میری دکان پہ نہیں ہوتا، میں تو مال ہی اتنا منگاتا ہوں جتنا بک جائے۔ اے میں فضول گفتگو نہ کر، مری ہوئی مرغیاں بھی ان کے آگے بھیج جاتے ہیں جی فارم والے، ٹھنڈی مرغی جس کو کہتے ہیں۔ ہاں، اور یہ اس کا گوشت بنا کے رکھا ہوتا ہے انہوں نے۔ یہ صحیح کہہ رہا ہے گوگا، یہ تازی مرغی حلال کو کہہ دینا جی 1.5 کلو چاہیے، مرغا نکلا ہے 1.25 کلو کا، ساتھ 1 پاؤ وہ ٹھنڈی مرغی کا پیس ڈال کے تو 1.5 کلو پورا کر دیا۔ تو سزا بھی تو پاتا ہے نا، ایک دفعہ اس نے 3-4 مرغیاں ذبح کر کے ڈرم میں پھینکی ہیں، چوتھی ڈالنے لگا تو پہلی 3 نے اس کو اندر کھینچ لیا ڈرم میں۔ یہ ایسا اناڑی کاریگر انہوں نے رکھا ہوتا ہے کہ آپ مرغی کا گوشت ان سے بنوا کے گھر لے جائیں، آپ کو کھاتے ہوئے چپریں آئیں گی کھاتے ہوئے منہ میں، اور بالکل نہ ان کو صاف کرنا آتا ہے مرغا، نہ ان کو پیس بنانے آتے ہیں، بس چونکہ ان کو پیسے ہی نہیں دینے، اپنی طرف سے ان کو شاگرد بنا کے کام سکھا رہے ہوتے ہیں، اور کام کس پہ سکھا رہے ہوتے ہیں؟ جو گوشت لوگوں نے گھر لے کے جائے۔ بھائی صاحب میں شگرد نہیں رکھتا، میرا چھوٹا بھائی میرے ساتھ ہوتا ہے، وہ یہ کام جانتا ہے۔ تو جو رکشہ چلاتا تھا پہلے، رکشہ اس کا چوری ہو گیا، اب وہ اس کے مرغے چلاتا ہے۔ سر جی یہ اتنا چھوٹا ہے تو اس کا چھوٹا بھائی کتنا چھوٹا ہوگا؟ یہ چاروں بھائی کو جتنے ہی ہیں، کوئی آواز مارے نا چھوٹے تو چاروں ہی دوڑ پڑتے۔ میری بات سنو، دیکھو یہ چونچ اور پوٹا جو ہے یہ تو سرکاری ریٹ میں بھی ساتھ تولا جاتا ہے، اجازت ہے تمہیں، لیکن تم ساتھ اس کی آنتیں علائشیں وہ بھی ساتھ تول دیتے ہو، وہ بھی اتارنے کے لیے تیار نہیں ہوتا وزن پورا کرنے کے لیے۔ اور بھائی صاحب جو مرغی کے ساتھ ہوگا وہی سب کچھ دیں گے نا۔ بھائی زندہ مرغی کا ریٹ اور ہوتا ہے، گوشت کا ریٹ اور ہوتا ہے یار۔ ٹھیک ہے، آج میں تمہاری دکان پہ آؤں گا مرغی لینے، مجھے مرغی کے ساتھ پنجرا نہ تم نے دیا، میں تمہیں بہت ماروں گا۔ وہ مرغی کے ساتھ ہی ہوتا ہے نہیں؟ بالکل سر جی، اگر کسی نے گوشت لینا 1.5 کلو تو جان بوجھ کر یہ بڑا دانہ ڈال دیتے ہیں، اور گاہک کو کہتے ہیں یہ 2.5 کلو ہو گیا باجی کر دئیے۔ بندہ پوچھے باجی نے اور کوئی سرخی پاؤڈر لینا ہے، 1.5 کلو چکن دے جنہ ہوتا خامد کھا لینا، باقی کلو پکا کے تیری دعوت کرے۔ کمال بات کر رہے ہیں جناب آپ، اگر وہ 2.5 کلو میں سے 1.5 کلو میں اس عورت کو دے دوں اور کلو اپنے پاس رکھ لوں، پھر لوگ کہتے ہیں جناب یہ باسی بیچ رہا ہے۔ اور وہ جو گوشت کو پانی لگا کے وزن بڑھاتے ہو وہ جائز ہے؟ اتنا پانی پھینکتے ہیں گوشت پہ، وہ لگتا ہے ککڑ نو گرمی لگن رہی ہے۔ زلفی میری بات سنو جی، یہ اگر پانی لگانے سے وزن بڑھ جاتا تو تم خود ٹرائی کیوں نہیں کرتے؟ نہیں تو تم کبھی اس کو جب نہائے تو گلا گلا لا کے ادھر بٹھاؤ، ہاں اگر نہ تمہیں ویورز SMS کریں گے بھائی جی زلفی کدھر کیا ہے، بڑا بھائی صاحب ٹنوں کے حساب سے پانی لگ رہا ہے، اور گرام 2 گرام لگ جاتا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ ساتھ یہ بھی کہہ دو کہ مرغا بھی تو پانی پی کے جوان ہوتا ہے۔ وہ میری بات آپ نے کہہ دی۔ یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے۔ اگر کوئی کہانی لکھوانے جاتا تھا تو اسے کہتے تھے بتاؤ گولڈن جوبلی والے پین سے لکھوں یا سلور جوبلی والے پین سے؟ اچھا جی، جو پاکستان فلم انڈسٹری کے اساتذہ کی شٹوری شروع کر بیٹھے ہوئے ہیں ہم، جتنے موقع دیے نہیں پہی، اللہ نے ہمیں استاد ہی ایسے دیے ہیں کہ ہمیں شکر کرنا چاہیے۔ ایسا عظیم آدمی ہوا ہے فلم انڈسٹری میں کہ ایک لمبی قطار ہے، لمبی قطار ہے۔ اس سلسلے میں آج میں آپ کو جس استاد کا، جس ایک سٹار کا نام بتانے لگا ہوں، وہ لکھاری مشہور ہوئے ہیں، ویسے تو انہوں نے ایکٹنگ بھی کی، مگر قلمکار پاکستان فلم انڈسٹری کے لکھاری وہ بہت بڑے ہوئے ہیں، مرحوم حزین قادری صاحب۔ حزین قادری صاحب جو ہے نا جی، وہ پنجابی سینما کا فخر تھے، انہوں نے 250 سے زائد فلموں میں 1000 سے زیادہ گانے بھی لکھے ہوئے، 150 سے زیادہ فلموں کی کہانیاں لکھی ہوئی، مکالمے اور منظر نامے لکھے ہوئے ہیں، اور حزین قادری صاحب کا تعلق گجرانوالہ سے۔ سر
एक बात करनी चाहूंगा कि जी, वो जी। मेरे दादा उस्ताद भी हैं, बाबा जी शाहिद इजाज साहब के वो उस्ताद हैं, मुसन्नफ बाबा जी इनके शागिर्द हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये गांव का नाम है तमूली। 1926 में वहां पे पैदा हुए थे, गुजरांवाला का गांव है। और बहुत बड़े राइटर हुए हैं, बहुत बड़े आदमी हुए हैं। कामयाबी की जमानत समझा हाँ जाता जी, है। हाँ जी, हाँ जी। ये सिर्फ बाबा शाहिद इजाज साहब ही नहीं, हर अच्छा लिखने वाला जो है ना जी, वो उनको फॉलो करता है। हाँ जी, बाबा शाहिद इजाज हमारे भी उस्ताद हैं। और वो इनकी जिस तरह की तारीफ किया करते थे, मुझे याद है, तारीफ किया फिर हमने खुद देखा भी। हाँ जी। हज़ीम कादरी साहब के साथ मुझे मुलाकात का शर्फ भी हासिल है। इंतहाई सादा से डबियों वाला रुमाल कंधे पे रखा हुआ, पुरानी सी एक वास्कट पहनी हुई, फ्लीट बूट से सादे से पहने हुए, एक मलंग दरवेश आदमी और अंदर से बहुत बड़ा बंदा। वाह वाह। उन्होंने ऐसा ऐसा फिक्रा लिखा कि ओए होए 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 होए, और सिर्फ प्राइमरी तक पढ़े हुए थे। अच्छा जी। पढ़ सकते थे, मगर इस तरह का लिखते थे कि जान निकाल देते थे। ये तो गॉड गिफ्टेड काम होता है ना। हाँ जी। ये तो बंदा खुद जितना मर्जी टेले लगा ले हो ही नहीं सकता, ये अल्लाह की रहमत से होता है। बिल्कुल। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत देता है। लो जी, हज़ीम कादरी साहब एक दौर में इतने हिट थे कि अपनी जेब में 2 कलम रखा करते थे। अच्छा। बाकायदा ये बात मुस्तनद है कि वो पूछा करते थे, अगर कोई कहानी लिखवाने जाता था तो उसे कहते थे, बताओ गोल्डन जुबली वाले पेन से लिखूं या सिल्वर जुबली वाले पेन से। क्या कॉन्फिडेंस। दोनों की फीस अलग अलग थी। और जिस पेन से लिखते थे हाँ जी। वो फिल्म वो उतनी कामयाबी हासिल करती थी। क्या बात है। ये एक अल्लाह ताला ने उनको बहुत बड़ी नेमत से नवाजा हुआ। वाह। और इनकी फिल्में देख लें, इनके गीत देख लें, इतनी सादगी और ऐसा कल्चर पाया जाता है इस इलाके का कि मजा आ जाता है सुन के। फिल्में आप इनकी जितनी भी, नूरा डाची, हाथ जोड़ी, जिगरी यार, चन्न मखना, बाऊ जी, सज्जन प्यारा, जिंद जान, खान चाचा, मतलब सुपर हिट फिल्में, सुपर हिट फिल्में। शरीफ बदमाश जैसी फिल्म हज़ीम कादरी साहब ने लिखी। फिर गीत ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, माही वे सानू भूलना अल्लाह दा ना ही देर ना लामी। मतलब इतनी सादगी होती थी और इतनी खूबसूरती, ऐसी मेलोडी होती थी कि क्या बात है, क्या बात है। बड़े बड़े मजेदार गाने, टांगे वाला खैर पर यार, जो गाना भी आप पकड़ेंगे ना, आपको इतना सादा और इतना प्यारा लगेगा कि आप कहेंगे यार ये भी नहीं का लिखा। वो जी जो लास्ट गीत है उनका, फिल्म चन्न वरियाम का, मैं एक तरती सड़दी बलदी, तू एक बदल बेपरवाह, दिल दी नगरी मिन्नता कर दी, मेरे देश भी वसदा जा। सुपर। क्या बात, क्या बात। अच्छा, हज़ीम कादरी साहब को एक और चीज आपको बताऊं कि ये जब एक्टिंग भी किया करते थे ना, हाँ जी। उस वक्त भी सारों की इन पे नजर होती थी कि यार अब मुंडा निकलेगा। मगर वो अपने मुंडे पुने में ही, बांकपन में ही इन्होंने फिर लिखने की तरफ चूंकि आ गए, फिर लिखा इतना खूबसूरत और इतने बिजी हो गए कि फिर इन्होंने एक्टिंग की तरफ तवज्जो नहीं। अच्छा। बड़े अजीम लिखारी हुए हैं, बड़े ही प्यारे लिखारी हुए हैं। एक डायलॉग में इनका अक्सर सुनाया करता हूं, वाह वाह वाह, कहते यार दुख इस गल दा नहीं कि मां मर गई है, और दुख ते उन्हां सदरां दा हुंदा है जिहड़ियां बंदे दे दिल च रह। सही फलसफा बयान करते थे, बहुत ही प्यारे। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में बड़ा आला मुकाम अता फरमाए। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। और आज की छोटी सी बात ये कि अगर हम समझते हैं कि हमारा मजहब या अकीदा दुनिया का बेहतरीन मजहब या अकीदा है, तो हमारा अमल भी बेहतरीन होना चाहिए। वाह। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।